لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك، كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے دین اسلام کو انسانیت کے لیے بہترین دین زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. اور رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام جو ہے یہ بہترین مذہب ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے. اور اسی کے ساتھ میں اسلام نے ایک معاشرت دی انسانیت کو، جو اس پاکیزہ معاشرت کو دیکھ کر کے ہر ایک کے اندر ہمدردی، غمخواری، مساوات، عدل اور انصاف، ایک دوسرے سے محبت، آپس میں بھائی چارگی، تواضع، چھوٹا بن کر چلنا، معاشرت کی چند بنیادیں بھی اس کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، تاکہ اس پاکیزہ معاشرے کو دیکھ کر کے لوگوں کے دل خود بخود اسلام کی طرف راغب ہو جائے. عام طور پہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام ایک تلوار سے پھیلا ہے، اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں کچھ جنگیں ہوئی ہیں، اس کے کافی ضمیر میں، اس کے ماتحت میں کیا وجوہات ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. باطل بھی جن چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے انہی چیزوں کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہاں یہ کیا، یہاں یہ کیا، یہاں یہ کیا، لیکن یہ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات اور کیا اسباب تھے نہ ہم دیکھتے ہیں اور نہ وہ بتاتے ہیں. جبکہ اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پاکیزہ معاشرت ہے، جس میں حسن اخلاق ہے، آپسی تعلقات ہیں اور معاملات ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر کے غیر جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے تھے. جسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل تمہارے روزوں سے، تمہاری نمازوں سے، تمہارے حج سے اور تمہاری تلاوتوں سے خوف نہیں کھاتا ہے، اسے کچھ دینا دینا نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دیوار کے اندر ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. انہیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے. باطل کو جو خوف ہے ایمان والوں سے ان کی پاکیزہ معاشرت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ اپنی پاکیزہ معاشرت کو قائم رکھتے ہیں جس میں یہ سب صفات ہے، اور ہر صفت ایسی ہے کہ آدمی اس کو سوچے سمجھے، خود پڑھے، خود مطالعہ کرے اور خود دیکھے کہ میری اپنی زندگی ان اسلامی معاشرت کی بنیادیں جو ہیں اس میں کس میں پوری اترتی ہے. جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہر ایک میں فیل نظر آتے ہیں. اس اسلامی معاشرت سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں. میں کہ بس یہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ باطل کو، دشمنان دین کو، دشمنان انسان کو، یہ انسان کے دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلام اپنی پاکیزہ معاشرت پر قائم نہ رہے. اس لیے پاکیزہ معاشرت پر قائم رہا تو ایک ایمان والے کے لیے بھی وہی فائدے ہیں، ایک ایمان والے کے لیے بھی اتنے فائدے ہیں. ایک انسان کے لیے بھی وہی چیزیں ہیں، ایک حیوان اور جاندار چیزوں کے لیے بھی وہی فائدے ہیں.
ایسا نہیں کہ چلو وہ انسانوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اگر اس کی معاشرت پاکیزہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو ہر ایک نفع پہنچے گا، ہر ایک کو نفع پہنچے گا. اسے فرماتے تھے کہ باطل اور دشمنان یہ تمہارے روزوں نمازوں سے نہیں خوف کھاتے ہیں، تمہاری عبادت کے اعمال سے خوف نہیں کھاتے ہیں. ان کو تو جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے کلچر، ان کا معاشرہ اگر یہ صحیح ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیں. اسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی، جو قوم اپنی معاشرت پر جمع نہیں ہوتی ہے، وہ قوم مردہ قوم کہلائی جاتی ہے. بس مردہ قوم ہے، چھوٹا بچہ بھی اس کو مار سکتا ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں. فرماتے تھے کہ جو قوم اپنی معاشرت پر جمع نہیں ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ قوم مردہ قوم کہلاتی ہے. اور جو قوم اپنے طور و طریقوں کو اپنی زندگی سے خود دور کرتی ہے، ہمارے طور، ہماری طریقے، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن اپنی زندگیوں سے خود دور کرتی ہے، اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں. سمجھتے نہیں کہ پاکیزہ معاشرت کیا ہے؟ عبادتیں ہیں، اعمال ہیں، ہماری جو اسلام کے ارکان ہیں. فرمایا کہ فاؤنڈر ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور فاؤنڈیشن ہمیشہ نیچے رہتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، عمارت نظر آتی ہے. یہ مضبوط ہوگا، اوپر کی عمارت مضبوط ہوگی، لیکن یہ مضبوط ہونے کے باوجود کسی کو نظر نہیں آتا. نظر تو ان کو عمارت نظر آتی ہے. اگر یہ عمارت صحیح دکھتی ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کی تعریف کرتے ہیں. اسی اسلامی پاکیزہ معاشرت کا نتیجہ تھا کہ ثمامہ ابن اسال ان کو پکڑ کر لائے ہیں، جو اتنا سخت دشمنی اسلام تھا کہ اگر کوئی بھی کہے کہ ہم نے کسی اسلامی انسان مسلمان کو مارا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا کرتا تھا. لیکن جب اس کو پکڑ کر لائے ہیں اور مدینہ میں چلا ہے تو اس کی معاشرت کو دیکھا ہے، اس معاشرت کو دیکھا ہے. مسجد نبی میں ان کو رکھا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام پیش کرتے ہیں. 3 دن تک اسلام پیش کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی معاشرت بتلائی، عفو اور درگزر کی، رحم اور بھائی چارگی کی، اتقوا اسامہ، چھوڑ دو ثمامہ کو، چھوڑ دو. چھوڑا ہے، بازو میں باغ ہے، گئے ہیں، غسل کیا ہے اور مسجد میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اس لیے کہ معاشرت دیکھ چکے تھے کہ جو آدمی خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلا رہا ہے. حالانکہ اس زمانے میں قیدی اکثر غیر مسلم ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں قیدی اکثر غیر مسلم ہوا کرتے تھے اور کھلا رہے ہیں. 2 دن کا فاقہ ہے، میں قیدی ہوں، اے آل رسول مجھے کھانا دو، میں بھوکا ہوں. آل رسول پورے کے پورے بھوکے رہتے ہیں اور گھر میں جو کچھ پکا ہے ایک قیدی کو دے دیتے ہیں، حالانکہ قیدی ایمان والا نہیں تھا. ایسی پاکیزہ معاشرت کو جب انہوں نے دیکھا ہے تو بے اختیار اسلام کے کلمے کو قبول کیا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثمامہ 3 دن کیوں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، 3 دن کیوں تکلیف میں رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر اس قید کی حالت میں اگر میں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو لوگ اسلام پر یہ طنز کرتے اور اسلام کو یہ طعنہ دیتے کہ مار مار کے اسلام کو قبول کرواتے ہیں. اتنی پاکیزہ معاشرت تھی. ہندا ایک دن پہلے ابو سفیان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اس کا اگلا پچھلا نظر نہیں آ رہا ہے، اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ تو حفاظت ہوگی. تو یہ آ کر کے اپنے شوہر کی مونچھوں کو پکڑ دیے ہیں. کہتے بدبخت کہیں گا، آپ ہی کر موٹا ہوا ہے، بزدل لے دو، اس کی بات میں سنو.
لیکن مکہ فتح ہوا ہے، یہ رات کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں نکلتی ہے کہ دیکھیں کہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں ایمان والے. تو ایمان والوں کے عفو و درگزر کے ماحول کو دیکھ کر کے کہ ظلم کیا کرتے ہیں تو اللہ کے پاس رو رہے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دے. صبح میں ابو سفیان سے کہتے تھے، شوہر سے کہتی ہے انی ارید ان ابایع محمدن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہوں. تو اللہ کی بندی بالامس تکذبین هذا الحدیث، تو صبح کل تو مجھ کو گالیاں دے رہی تھی، اور آج بولے واللہ میں نے ان کے اخلاق کو، ان کی صفات کو، ان کی عبادتوں کو دیکھا ہے. اس سے پہلے بیت اللہ شریف میں کبھی میں نے اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھی. معاشرت کتنی پاکیزہ تھی، اس لیے ہر وقت ان کی نگاہوں میں اللہ اس کے رسول کا فرمان رہا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امر رہا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے تعلقات کو توڑے، جو تم سے جھگڑا کرے تم اس سے دوستی کرو. کتنے اچھے الفاظ نظر آتے ہیں بولنے کے. معاشرہ اٹھا کر دیکھو کیا ہے ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے کوئی ہم کو اچھا بولے ہم اس کو اچھا بولیں گے، اس حد تک تو معاشرہ ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن کوئی ہم سے جھگڑا کرے، کوئی ہم کو برا بھلا کہے، پھر چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور چاہے بے ایمان کیوں نہ ہو، غیر مذہب والا کیوں نہ ہو، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. احد میں دندان مبارک شہید ہے، چہرے مبارک سے خون نکل رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بد دعا کر دو، بد دعا کر دو، بہت تکلیف ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اور ہم کہتے ہیں نہیں، ان کے ساتھ تو تھوڑا سا سخت سلوک ہونا چاہیے، غیروں کے ساتھ ہمارا سخت سلوک ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سخت سلوک ہونا چاہیے، تب یہ سدھریں گے. معاشرت کہاں جا رہی ہے؟ وہاں دو دشمن، جان لیوا دشمن، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں بد دعا کے بجائے. طائف میں فرشتے کہہ رہے ہیں اطبق الاخ بشین، دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لعل اللہ عسى اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے سلبوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں. جیسے عمر فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، لو دعوت علینا، اگر تم نے ہمارے پر وہ دعائیں کی ہوتی جو ما سبق کے انبیاء کرام نے کی تھی اپنی قوموں کے لیے، اپنی امتوں کے لیے، لَهَلَكَ مِنْ عِنْدِ آخِرِنَا، ہم میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچتا اس دنیا میں. اے اللہ کے نبی آپ کا کتنا بڑا احسان ہے. نبی کے اخلاق غیروں کے ساتھ نہیں، سخت دشمن اسلام کے ساتھ میں نہیں، جان کے دشمن کے ساتھ میں بھی یہ تھے کہ سب کچھ ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق سے پیش آتے تھے. اور ہم کہتے نہیں ایسا معاشرہ نہیں، بلکہ ہم کو ایسا معاشرہ چاہیے کہ ان کو بھی پتہ چلے کچھ. اللہ کے واسطے اپنے معاشرے کو پاکیزہ کرو، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی خیر چھپی ہوئی ہے، اور یہی معاشرہ لوگوں کی اسلام کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے میرے عزیز دوست لوگوں، معاشرت کی چند بنیادیں ہیں، ایک ایک بنیاد ایسی ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ کے واسطے کتابوں میں پڑھیں ہم لوگ اور زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ چمن ایسی سرسبز و شاداب رہے گا، یہ باغ ایسی ہاتھ بنا رہے گا. اس کے لیے ضروری ہے ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات پاکیزہ کریں گے انشاءاللہ سب. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.